کیوں لکھا؟ میں نے کہا جب تم بدعنوانی میں، کرپشن میں، بدعنوانی میں 148 میں 136 نمبر پر ہو، پھر بھی آپ کو آنریبل کہا جائے، پھر بھی آپ کو معزز جج کہا جائے، تو میرے کریم آقا کا یہ غلام جو صرف حافظ قرآن نہیں تھا، حافظ قرآن بھی تھا اور حافظ الحدیث بھی تھے، وہ کلام اقبال کی بھی حافظ تھے، اور اللہ کریم نے ان کو وہ شان دیا ہے کہ آج بھی پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں آپ کے بالواسطہ یا بالواسطہ شاگرد ہزاروں میں ہیں، اور آپ کو اللہ نے یہ شان دی ہے۔ آپ بتائیں نا کیا کہہ رہے تو عزت کیوں دی؟ میں نے کہا جو اللہ نے جن کو عزت دی ہے، آپ صرف اپنے پیچھے بتائیں 10 بندے بھی آپ کے پیچھے ہوں، گن کر 10 بتائیں، لیکن میرے قبلہ امیر المجاہدین کے فالوورز کروڑوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، لاکھوں میں نہیں۔ بخدا ہم نے حرمین شریفین میں حضور کی وہ غلام دیکھے جن کے دل بابا جی کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ عالم ہے۔ جب ڈرنے کے بعد ہم چلے گئے تو میں اپنے اسی کتاب میں بابا جی کا سٹائل امامہ سر پہ سجا کے جو ہی ادھر حرم شریف میں آیا، دیکھا ہر طرف سے لوگوں کا ایک ہجوم آیا، میں ہجوم سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا فوراً نکلا۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ باہر مجھے انڈیا کے لوگ ملے، فرمائے تم امینی صاحب ہو؟ میں نے کہا جی، کہ آپ کو ہم نے بابا جی کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو پھر بابا جی کی انہوں نے جو تعریفی شروع کی، پھر اس کے بعد یقین کرو انہوں نے، میں نے ان کو کہا تم کہاں سے ہو؟ پاکستان کے تم کہاں سے ہو؟ کہ ہم پاکستان سے نہیں، ہم تو انڈیا سے ہیں۔ انڈیا سے تھے بابا جی سے محبت، کشمیر کے لوگ ملے بابا جی سے محبت۔ میں نے کہا یہ وہ شخصیت ہے جن کو عزت اللہ نے دی ہے، اور اگر آپ اندھے نہیں ہو اور تعصب میں اندھے نہیں ہو تو آ جاؤ نا، کسی سے بھی پوچھ لے اور وہ ویڈیو نکالے جب اس مرد کلندر کا جنازہ اٹھا تو پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، اور باہر کے صحابیوں نے کہا کہ بابا جی کے جنازے میں 1,70,00,000 افراد نے شرکت کی۔ تو جن کو اللہ نے عزت دی ہے، اس وجہ سے آپ یقین کریں، امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظ اللہ کریم ہمارے امیر محترم کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ جب بھی بابا جی کا تذکرہ فرماتے ہیں یا بابا جی کا فیضان تو آپ کے اوپر ایسے جاری و ساری ہے، واللہ جس طرح شاہ صاحب قبلہ نے بات کی کہ بندہ آپ کے شکل مبارک کو بھی دیکھے اور آپ کی باتوں کو بھی دیکھے، واللہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس مرد کلندر کی توجہ کس طرح ہمارے امیر محترم پر ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ دونوں صاحبزادان صاحبان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے۔ عالم کفر نے انویسٹمنٹ کی کہ اس کو حضور کی محبت سے یہ تعلق کمزور کیا جائے، قبلہ امیر المجاہدین نے گر گر بتا دیا کہ دنیا میں اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ تعلق آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور پھر کفر نے یہ زور لگایا کہ کسی بھی صورت ان کو جہاد سے دور رکھا جائے، تو وہ قوم جو جہاد کے نام سے بھی جن کو ڈر لگتا تھا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے جواب دے، چونکہ میں اس ایریا سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر میں جس جگہ پہ میں پڑھتا تھا وہ بالکل افغانستان کے بارڈر کے قریب ہے۔ جب 9/11 والا معاملات ہو رہے تھے اسی وقت عالمی سارا میڈیا ادھر آیا ہوا تھا، ہر کسی سے پوچھ رہا تھا کہ اگر افغانستان پر امریکہ حملہ کرے گا تو پھر آپ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ سوال یہ کرتے تھے، جواب ان کو یہ مل جاتا تھا کہ نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم تو امن والے ہیں، اور ہم تو امن جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پہنچانے والے ہیں۔ سوال وہ یہ کرتے تھے، اگر حملہ ہوا جواب ان کو یہ ملتا تھا، مگر اسی وقت بھی ایک مرد کلندر جگہ جگہ جا کر کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا، ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے، سب سے زیادہ دیتا ہے، جانوروں کو بھی امن دیتا ہے، اقلیتوں کو بھی امن دیتا ہے، انسانوں کو بھی امن دیتا ہے، ماحول کو بھی امن دیتا ہے، لیکن امن اسی وقت دیتا ہے کہ جب بلال کعبے کے چھت کے اوپر ہو، جب کشمیر کی بچیاں نہیں لٹ رہی، جب برما کے بچیوں کو کٹھی کباب نہیں بن رہے، جب عراق اور شام میں ہمارے بچوں کے ٹکڑے نہیں بن جاتے، جب فلسطین پر قبضہ نہیں ہوتا، پھر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ لیکن جب یہ حالت ہو
تو پھر اسلام امن کا نہیں میدان میں نکل کر غیرت کا درس دیتا ہے.